الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کے جی کی ایک بیماری کا ذکر فرمایا ہے، اور جس طرح انسانوں کے جسم میں خرابی ہو جاتی ہے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح مختلف عوامل اور اسباب کی وجہ سے انسان کی روح میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی دل کی اخلاقیات کی بیماری کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کے مقابلے میں کہ اللہ نے کیوں نہیں قرآن کریم کو ہم پر نازل کیا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ مشرکین جن کے ذہن میں بھی نہیں گزرا کہ وہ ہم سے ملاقات کریں گے، وہ یہ دعویٰ، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ لولا نزل علینا الملائکہ، اللہ کے فرشتے ہم پر کیوں نازل نہیں ہوئے۔ یہ وہ نفسیاتی بیماری ہے کہ ایک آدمی بجائے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنے کے یہ تمنا کرنے لگے کہ میں دوسرے کے عمل میں، اس کے کام میں ٹانگ اڑاؤں۔ اس لیے سورہ فرقان میں فرمایا کہ لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی تمنا، ملاقات کی کوئی خواہش ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو وہاں یہ صورتحال پیش آئی، اور طائف کے سرداروں میں انہوں نے نہایت بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا، حتیٰ کہ ان میں وہ ظالم بھی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ملنے سے انکار کر دیا، اور بات یہ کی کہ من القریتین عظیم، اتنا بڑا حجاز ہے اور اس پورے علاقے میں دو بڑے شہر ہیں، ایک مکہ اور ایک طائف، تو اللہ تعالیٰ کو ایک یتیم بچے کے علاوہ کوئی نہیں ملا جسے وہ نبوت دیتا۔ ان کی اس بیہودہ جملے کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر وحی بھیجنی تھی تو ہم پر بھیجتا، یہ وحی آپ پر کیوں نازل کی گئی۔ اب آدمی کا کسی بھی معاملے میں جس پہ اس نے محنت نہیں کی ہے، اپنے آپ کو اہل سمجھنا اور اپنی رائے کو آخری جاننا، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے نکالے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ اس کی سادی سی مثال ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب آپ کو جو مرض ہے اس کا علاج یہ ہے،
زیادہ سے زیادہ اسے یہ حق بنتا ہے مریض کو کہ وہ کہے ڈاکٹر صاحب ہمارے فلاں عزیز کو فلاں شخص کو یہ بیماری ہو گئی تھی اور انہوں نے فلاں ٹیبلٹ استعمال کی اور ٹھیک ہو گئے، اگر آپ فرمائیں تو کیا میں وہ علاج کروں؟ ڈاکٹر کا حق ہے منع کر دے، اجازت دے دے، اور وہ یہ کر سکتا ہے ڈاکٹر اس لیے کہ اس نے پڑھا ہے۔ یہ ڈاکٹر کے ہاں بھی پیسہ خرچ کرے، پھر گھر آ کر کہے کہ ان ڈاکٹروں کو کیا پتہ ہے، وہ تو فلاں بیماری فلاں نے فلاں کیا اور ٹھیک ہو گیا، تو یہ وہ کر کے ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کی توہین کرے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کھپائی ہے اس موضوع پر۔ اور اس کے مقابلے میں یہ ایک اکیلے آدمی کا تجربہ، پتہ نہیں کیا ہوا، کس کو کیا بیماری، کس کے اثر کس پہ پڑے، لمبی بحث ہے، لیکن یہ ڈاکٹر پہ اگر تنقید کرے گا تو کسی کا نہیں، اپنا مزاج بگاڑے گا۔ اور انسان کا جب مزاج بگڑ جائے تو یہ بہت بری بات ہے۔ انسان کو ہر چیز پر اعتراض کی عادت پڑ جائے تو دنیا برباد ہو جاتی ہے، دین تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اعتراض کرنے کی عادت جس کو بھی پڑ جاتی ہے، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض، دنیا تو اس طرح برباد ہو گئی کہ ڈاکٹر پر اعتراض، انجینئر پر اعتراض، کپڑے دھلنے کے لیے گئے ہیں تو لانڈری پہ اعتراض، سلنے کے لیے گئے ہیں تو اس پہ اعتراض۔ وہ اعتراض کی ایک عادت پڑ جاتی ہے، اور آدمی اگر ایسے مواقع پہ سوچے کہ یار یہ صاحب فن ہے، اس کو فن آتا ہے، اور میں اپنی چیزوں کے بارے میں اتنا حساس ہوں، تو دریافت کروں کہ اس کی وجہ کیا، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ اعتراض کرنے لگے۔ وہ آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی کپڑے صحیح دھلے نہیں، کس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ کوٹ ایسے نہیں ایسے میرا خیال ہے ہونا چاہیے تھا، آپ فرمائیں۔ عین ممکن ہے وہ کہے کہ ہاں ہونا ایسے چاہیے تھا، چلیے اسے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ ٹھیک کر دیتا ہوں، بات ختم ہوگی۔ لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں ماسٹر سمجھنے لگے، دنیا نہیں چلتی۔ دین تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ اعتراضات جب دین پہ شروع ہوتے ہیں تو وہ پھر اعتراض اس پہ اس پہ اس پہ، مذہب پہ، دین کے احکامات پہ، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس سے بھی آگے چل کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں خدا کے کاموں پر، اور دل میں اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ کیسز ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تینوں چیزیں۔ دل میں اللہ کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ کیا تقدیر ہے، یہ تیرا کیا فیصلہ ہے۔ یہ سب ایک چھوٹے سے بیج سے شروع ہوا تھا، اور وہ بیج کیا ہے؟ وہ بیج اعتراض کی عادت ڈالنا اور اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا۔ یہی مشرکین مکہ نے کہا لولا نزل علینا الملائکہ، ہم پہ وحی کیوں نہیں آتی؟ ایک تم ہی ہو جس پہ وحی آئے، ہم پہ کیوں نہیں آتی؟ والعیاذ باللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الکونین علیہ السلام پر اعتراض اس لیے کہ اپنے اندر وہ کبر ہے اور بڑائی ہے کہ دنیا کا کوئی کام مجھ سے کرا لو، ماسٹر ہوں، آل راؤنڈر ہوں، یہ نہیں ہوا کرتا۔ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے عمر بھر کھپا دیتا ہے، موت کے وقت تک جا کے 60-70 سال کی عمر میں بھی اس سے پوچھو کہ آپ نے اپنے فن میں کیا پایا، تو کہتا ہے یار بس کام چلا لیتا ہوں، باقی اس فن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک سے ایک اچھا شخص مارکیٹ میں مجھ سے قابل اور بہتر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اسی لیے اجتہاد ہوتا ہے کہ ایک مجتہد کسی بات تک پہنچتا ہے۔
پھر دوسرا مجتہد کسی اور بات تک پہنچتا ہے، اور پھر اجتہاد کے بعد امت کے علماء اس صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کرنے کی اجازت تھی، اب اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، ہمارے زمانے میں مفتی کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حالات بدل گئے، بات بدل گئی، اسباب اور ذرائع بدل گئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ عورت اکیلے سفر نہ کرے۔ امت ہمیشہ اس پہ قائم رہی کہ عورت بغیر محرم کے حج اور عمرے کا سفر بھی نہیں کر سکتی۔ اب مفتی کہتے ہیں کر لو، اب وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں سے آپ کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دیں گے، آگے جدہ اتر کے جاننے والے آپ کو لے جائیں گے، بس ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل میں کہتے ہیں کہ کروڑوں خواتین روزانہ سفر کرتی ہیں، اور آج تک کروڑ میں ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا کہ خاتون سفر کر رہی ہوں جہاز کا اور کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو۔ ایک کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس زمانے کے سفر کے ذرائع کی وجہ سے منع کیا تھا، دوسرا کہتا ہے حدیث پہ عمل ہے، وہ کہتا ہے یار حدیث اس زمانے کے لیے تھی، ہمارے یہاں ایسی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھا آپ نے وقت کے تغیر کے ساتھ حکم بدل۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اطمینان اور سکھ کا سانس لیا، حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا اور یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدات طے پا گئے، تو آپ نے پلاٹس دیے، زمینوں کی الاٹمنٹ کی، اور آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ فلاں فلاں جگہ یہ میں تمہارے نام کر رہا ہوں۔ ایک جنگل کا ٹکڑا تھا، اس کو بھی ان کے نام فرمایا کہ تم کر لو۔ جتنے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں آپ نے انہیں بلایا اور زمین میں انہیں حصے دیے۔ فتح ہو گیا تھا بڑا علاقہ یا معاہدہ ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا اچھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ تم فلاں فلاں زمین اپنے پاس رکھو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کاشتکار وہاں کے تھے کسان انہیں بلایا اور فرمایا کہ میری زمین بٹوارے پہ لے لو اور تم لوگ اپنا کام کرو، اور جو نفع آئے گا اتنے فیصد تقسیم ہو جائے گا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دی، پھر اور لوگوں کو، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل میں زمین تقسیم کی، اور ایک قبیلے کو آپ نے بہت بڑا زمین کا حصہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور اس کے کوئی 10 سال کے بعد آیا، وہ امیر المومنین ہوئے، اور انہوں نے اس قبیلے والوں کو بلایا اور فرمایا اتنے سال سے میں تمہاری یہ زمین دیکھ رہا ہوں، اور اس سے مسلمانوں کو، مارکیٹ کو کوئی نفع نہیں ہو رہا، درخت نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو میرا خیال ہے میں اس زمین تم سے واپس لے لوں۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان کا اس لیے دی تھی کہ رکھی رہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مرلہ زمین بھی کسی کے پاس ہے اور اس سے مارکیٹ میں کچھ نہیں آ رہا اور کوئی اس کو عذر بھی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس بنا پر کہہ سکے کہ یہ اس وجہ سے میں نے کاشت نہیں کی۔ تو ایک مرلہ زمین ہے اور کوئی بیل، کوئی درخت، کوئی پودا کچھ نہیں لگا رکھا، حتیٰ کہ فضا کے ٹھیک کرنے کو بھی نہیں لگا رکھا، تو گناہگار ہے شریعت کی نظر۔ جساس رازی نے احکام القرآن میں باقاعدہ اس کو لکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بحث کرتے رہے اور فرمایا زمین ایسے نہیں رکھی جا سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بالکل ٹھیک ہے، میں خود جانتا ہوں،
لیکن میں زمین تمہارے ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ عدل نہیں ہے، تو آپ نے بحث میں ہی فرما دیا کہ اچھا چلو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس زمین میں جتنی کانیں ہیں، نمک کی، پتھر کی، فلاں کی، یہ سب میں واپس لے رہا ہوں حکومت کے لیے، خلافت کے لیے، اور باقی جو سادہ زمین ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اگر تم نے اس میں کاشت نہ کیا تو یاد رکھو یہ بھی ضبط کی جا سکتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، لیکن وقت کی تبدیلی کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دیا، اس لیے اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے ائمہ کرام رحمہم اللہ ایک دوسرے کے فتوے کے باوجود ایک دوسرا فتویٰ دے دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ جانیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں علم میں گزاری ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگی ایک فن میں گزاری ہے، اس صاحب علم پر اعتراض کرنا یہ روا نہیں۔ اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی صاحب فن پر اعتراض کرے گا تو معاشرے کا امن اور سکون برباد کرے، اور اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا ہے۔ حکومتوں پہ اسی لیے تنقید کی جاتی ہے کہ حساس لوگ کسی معاشرے میں بھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں سے کام لیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم کا شکار ہے تو ظلم کے خلاف بولتے ہیں، اگر وہ نہیں بولیں گے اور ظلم کو بغیر کسی وجہ کے سہ لیں گے تو قیامت میں اللہ کے ہاں اس کا سوال اور جواب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، جنہیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے مجھ سے ملنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس قابل تھے کہ نبوت ملتی، ہمیں حکومت ملتی، یہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا، کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اللہ نے تم میں یہ صلاحیت نہیں رکھی۔ اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے کر محنت کو اس پہ لگانا اور زندگی کو کٹھن ہونے کے ساتھ ساتھ گزارنا یہ کمال ہے۔ فیل ہو جانا کوئی عیب تھوڑا ہی ہے۔ زندگی میں مصائب اور پریشانیوں کو آ جانا کوئی مصیبت تھوڑا ہی ہے۔ زندگی اصل میں مصائب اور تکالیف کو سہنے کا نام، زندگی شدید محنت کا نام۔ ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے، سب لان تان ہوتی ہے، کم لیے نمبر، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچے نے محنت پوری کی تھی، دن رات کام کیا تھا، فیل ہو گیا نا، لیکن وہ جو اسے پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اگر بچہ آنیسٹ ہے، اسے جو پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس کی یہ عادت تو کوئی نہیں نہ چھین سکتا۔ وہ اچھی عادت اس نے اپنا لی کہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے کیا کر سکتا ہے کوئی بھی؟ لقمہ چھین سکتا ہے، تقدیر تو نہیں بدل سکتا۔ کیا ہوا؟ ایک اچھی صفت اس بچے میں پیدا ہو گئی، اسے کتابوں سے مناسبت ہو گئی، اس کی فکر میں گہرائی آ گئی۔ حکومتوں پہ اسی لیے تنقید ہوتی ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں اس کے نتائج جن کو بھگتنے پڑتے ہیں وہ پھر مظلوم ہو جاتے ہیں۔ بہت مثالیں ہیں، سوائے اس ملک کی تاریخ کے بہت مثالیں۔ مکھرجی نے، وہ سفر کر رہے تھے، پرائم منسٹر تھے جواہر لال۔ آپ کہیں گے یہ ہندوؤں کی مثالیں، انہوں نے کچھ کیا ہو تو بندہ مثال دینا، یہ مثال دے رہا ہوں، اس جیسی کوئی مثال اپنے یہاں بھی لے آنا۔ انگریزوں کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے شدید محنت، ہندوستان کا بٹوارا کوئی پہلی مرتبہ تھوڑا ہی ہو رہا تھا۔ ہندوستان کا پہلا بٹوارا ہوا تھا جب نیپال الگ ہو گیا، پھر بٹوارا ہوا تھا جب برما الگ ہو گیا،
پھر ہندوستان بٹا تھا جب گوا الگ ہو گیا اور 450 سال ہالینڈ کے لوگ وہاں حکومت کرتے رہے. یہ تو 64-60 میں بلکہ آ کے نہرو نے ان کو حکومت پرتگال کو کہا کہ آپ اٹھے یہاں سے، اور ہالینڈ والوں کو کہا چلو یہاں سے. اور انہوں نے کہا نہیں ہماری حکومت، اس نے فوج کا پولیس کا ایکشن لیا اور ختم کر دی. ہندوستان کا بٹوارا کوئی پہلی مرتبہ تھوڑے ہی ہو رہا تھا. انگریزوں نے 1912 میں بنگال کو تقسیم کر دیا، بہار کو تقسیم کر دیا. یہ بٹوارا پہلی مرتبہ تھوڑے ہی ہو رہا تھا. فرق اتنا سا تھا کہ ہمیشہ ہندوستان کی زمین کا بٹوارا ہوتا رہا اور 47 میں مسلمانوں کا بٹوارا ہو رہا تھا. مسلمان کبھی نہیں بٹے تھے. فرق یہ تھا. اور جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہو گئے، جس نے جنگ آزادی، جس نے انگریزوں کے خلاف بہت کام کیا. مکھرجی سارے دوست ہی تھے. مکھرجی دلی سے کلکتہ جا رہے تھے تو دلی اسٹیشن سے لے کے جہاں تک وہ سفر کرتے رہے، اور اجڑے ہوئے ہندو، سکھ، عیسائی جو سب لاہور وغیرہ وغیرہ ان جگہوں سے گئے تھے، ٹینٹس میں رہ رہے تھے، جھگیاں پڑی تھی. تو اس سے جا کے پرائم منسٹر کو خط لکھا اور اس سے کہا کہ ان جھگیوں کے رہنے والے لوگ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، میں راستہ بھر جواہر لال سوچتا رہا کہ اگر یہ مجھے کہیں بھی روک لیں اور کہیں کہ آزادی کی قیمت یہ ادا کرنا تھی، ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم کئی سال 64 میں مرا وہ بھی. اسی کا مجھ سے کوئی بھی پوچھ لے کہ اس آزادی نے میں دیا کیا تو میں کیا کروں گا. نہرو نے اسے مناسب الفاظ میں جواب دیا اور اسے کہا مکھرجی تم بہت حساس ہو، مطلب یہ کہ اس حساسیت کو، سینسٹیوٹی کو کم کرو. بس ٹھیک ہے چل رہا. یہ جب روش حکمران بناتے ہیں پھر ان پہ تنقید ہوتی ہے، پھر ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہے، یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں، اور یہ ظلم ہے اور یہ جبر کی حکومتیں ہیں. نہیں مانتے اس کو. بھئی ہم آزادی چاہتے ہیں، اس حد تک آزادی جتنی آزادی شریعت نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے اس حد تک آزادی چاہتے ہیں، اور تم اتنی بھی آزادی نہیں دینا چاہتے، غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری کسی بھی چیز پہ نقد نہ کیا جا سکے سوائے اس کے کہ تم متکبر ہو گئے ہو اور کوئی وجہ نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ کل عالم کی عقل اور کل عالم کی جتنی اچھی چیزیں تمہارے دماغ میں سما گئی ہیں اور کوئی تمہارے علاوہ رہا ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، ان کے جینے، ان کے اندر نفس نے انہیں بہت بڑا بنا دیا ہے. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی بری راہ پر یہ چل پڑے جو اپنے خلاف تنقید برداشت نہیں کرتے، جو اپنی پالیسی کے علاوہ کسی پالیسی کو آنے ہی نہیں دیتے. قال الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ نے آیت میں کمال کی چیزیں جمع فرما دی. اللہ نے کہا یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے یہ احساس نہ ہو کہ اس نے آنا ہے اور میں نے اس سے ملنا ہے. جب ملنے کا احساس ہونا پھر وہ آدمی اور ہی ہو جاتا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ کی زندگی میں آیا ہوگا آج پرائم منسٹر نے بلایا ہے، ملاقات ہونی ہے، آج منسٹر نے بلایا ہے، آج جرنیل نے بلایا، آج چیف نے فلانے ہیں. وہ جو جا رہا ہوتا ہے ملنے کے لیے اس کی حالت ہی اور ہوتی ہے خوشی سے، اور وہ تو متکبر ہو یا نہ ہو اس کو چند لمحے کے لیے کبر آ جاتا ہے کہ واہ بھئی میری قسمت، میری تقدیر، آج منسٹر نے بلایا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اپنے جی میں خوش ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جس کو اللہ نے بلایا ہے ملاقات کے لیے اور وہ مومن ہے، وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا جب تصور بھی کرتا ہے تو خوشی سے روتا بھی ہے اور کانپتا بھی ہے کہ پروردگار اگر سوال جواب ہو گیا تو میرا کیا بنے.
روتا اس لیے کہ اللہ کی ملاقات بڑے شرف کی چیز، اور خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر میرے معائب اور میرے خلاف فیصلہ اس شہنشاہ نے کر دیا اور ملاقات میں میرا محاسبہ ہو گیا تو اس کے بعد کوئی زندگی بھی تو نہیں ہے، توبہ کرنے کا موقع بھی تو نہیں ہے، کروں گا کیا؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ مجھ سے کہیں گے دوبارہ بھیج دے تو میں انہیں کہوں گا یتذکر فیہ من تذکر، جس نے سمجھ کے آنا تھا نا اسے چاہیے تھا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہی سمجھ کے کام کرتا۔ آج اعمال کا نتائج کا دن ہے، اعمال کا نہیں، اعمال کے نتائج ہیں، اسے بھگتنا ہے۔ وجاءکم النذیر، ہم نے عقل کے بعد پیغمبر علیہ السلام بھی بھیج دیے تھے تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ دکھائیں، ایک عقل انسانی اور ایک اتنی بڑی خدا کی نعمت کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی آ گیا، ان دونوں کے ہونے کے باوجود تم ایک چیز کے پیچھے چل پڑے اور وہ ہے مزہ۔ بس یہ جتنے لوگ جو بھی کام مزے کی خاطر کرتے ہیں نا، وہ مستقل حجاب اللہ کے ان کے درمیان آ جاتا ہے، وہ صرف ایک بات ہے، مزہ ہے۔ اس سے پوچھو یہ کام کیا فائدہ، یہ جو غلط حرکت کی ہے اس کا فائدہ کیا پہنچا؟ کچھ نہیں یار، بس مزہ تھا تھوڑی دیر کے۔ اس سے زیادہ کیا جواب ہے؟ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے فتنہ، آزمائش کے لیے، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ہم نے تمہارے دلوں میں جنس مخالف کی شدید کشش ڈال دی ہے، والبنین، بیٹوں کی تمنا تمہارے دل میں ڈال دیا، والقناطیر المقنطرہ، اور سونے اور چاندی کی چٹانیں، ذخائر، اس کی محبت تمہارے دل میں شدید ہے، والانعام، اور مویشیوں کی، والحرث، اور لہلہاتے فصل کے جو کھیت ہیں ان کی۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری تمہاری زندگی کی کشش، یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اس کے مقابلے میں مجھے ترجیح دیتے ہو یا اس کو۔ ورضوان من اللہ اکبر، لوگوں یاد رکھنا ان ساری چیزوں کے، والخیل المسومہ، وہ گھوڑے جو زبردست گھوڑے اور سواری کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کاریں آ گئیں، کیا کیا چیزیں آ گئیں، اللہ نے کہا بس یہ سمجھ لینا یہ تمہارا امتحان ہم لے رہے ہیں، اس میں کشش ہے، ادھر چلے جاؤ نتیجہ دیکھو گے، ہماری خوشی سب سے زیادہ اچھی چیز ہے، اس کا خیال کرو۔ اسی لیے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 50% پہ بات ہے لوگوں۔ ہم نے ان ساری چیزوں کی محبت اور اس محبت میں گرفتار ہو کر، ایک حد ہے اس لمٹ کو کراس کر کے مزے کی طرف چل پڑنا، 50% یہ وَتَقْوَاهَا، اور 50% میرے ساتھ ملاقات، ڈر، خوف، احتساب کا احساس، اور اس کی قدر کہ وہ ملاقات اللہ سے ہونی ہے، کیا منہ دکھانا ہے؟ رنگالے چنریا رنگالے ریسیس، کبیر داس کہتا ہے رنگالے چنریا رنگالے ریسیس، چنریا چنی بچیاں پہنتی تھی نا، چنی کا رنگ کروا لے، چنی رنگ والی ہو جائے۔ رنگالے ریسیس، سیس ہندی میں کہتے ہیں سر کو، سر پر سیاہی مل لے، خضاب لگا لے، شادی ہے تیری،
تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن؟ یہ لمحہ ایسے آ جانا ہے اور دلہا کے پاس جانا ہے، تو ایک دن میں کیا کیا کام کرے گی؟ جلدی کر، خضاب کر لے بالوں کو اور چنریا کو رنگا لے۔ یہی بات ہر انسان کے ساتھ ہے کہ اس نے اللہ سے ملنا، اور اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ لوگوں یہ تمہارا امتحان ہے۔ 50% ہم نے اپنا رکھ دیا، 50% تمہارا رکھ دیا اور تمہیں اختیار دے دیا۔ ابھی تو اللہ نے یہ جتنے کہتے ہیں نا جی تقدیر انسان کو اختیار نہیں ملا، ابھی تو اس انسان کا شکوہ ہے اللہ سے کہ اختیار نہیں دیا، تو یہ اس کی حالت ہے، دنیا رہنے کے قابل نہیں چھوڑی۔ اللہ اگر اس انسان کو فرض کر لو، یہ بات مان جائیں کہ اختیار نہیں، اگر خدا اختیار دے دیتا تو یہ انسان نام کا جانور کیا حرکتیں کرتا؟ ابھی تو کہتے ہیں اختیار نہیں ہے۔ تو یہ عالم ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں زمینوں میں اور لوگوں سمندروں میں فساد برپا ہوگے، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پانی میں مچھلیاں نہیں زندہ رہ سکتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اور اسی لیے اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک مہلت قیامت تک کے لیے مقرر نہ کی ہوتی، ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑتا۔ مکہ والے تو خود عذاب مانگتے تھے، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، دے دے عذاب، لے آ عذاب، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر مار ہمیں، ہم نہیں مانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسی محترم شخصیت اس مکہ میں نہ ہوتی نا تو ہم ان کا حساب چکا دیتے۔ دو چیزیں فرمائی، اور اللہ نے کہا دوسری بات یہ کہ دن میں بکتے رہتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے مجھ سے معافی مانگو۔ ایک بات پہ غور کرو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، مکہ کے مشرک، اللہ نے کہا ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ رات سونے سے پہلے پھر مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ کافروں کا استغفار انہیں اللہ کی گرفت سے بچاتا ہے، مومن کا معافی مانگنا کیوں نہیں اسے خدا کے عذاب سے بچائے؟ اس لیے ہمیشہ روزانہ کسی بھی وقت 2 رکعتیں پڑھ لے، سب سے آسان کام ہے، اسی میں شامل کر لے کہ اللہ جو کام بھی کروں خیر کا ہو، اسی میں اس کو بھی شامل کر لے کہ اللہ یہ کام کروں یا نہ کروں، استخار کبھی اسی میں استغفار کو بھی شامل کر لے کہ اللہ یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں توبہ کی نیت سے، استغفار کی نیت سے، استخارے کی نیت سے، اپنے والدین آبا و اجداد کے ایصال ثواب کی نیت سے، یہ 4-5 نیتیں جمع کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہر طرف اللہ فضل فرمانے والا۔